नाज़रीन, अब जबकि सेनेट इंतखाबात करीब करीब हैं, सेनेट के अंदर उसकी बैलेटिंग और वोटिंग के तरीक़ाकार के ऊपर इस वक्त बहस जारी है। हुकूमत का यह इरादा रहा कि सेनेट के अंदर जो वोटिंग हो वो ओपन बैलेट हो, यानी मालूम हो कि कौन किसको वोट दे रहा है। और इसकी वजह या तौजी या लॉजिक जो पेश की जा रही है वजीर आजम पाकिस्तान और हुकूमती वज़रा की जानिब से कि सेनेट इंतखाबात में माजी में हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, पैसे का इस्तेमाल होता रहा है, लिहाजा हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग और पैसे के इस्तेमाल को खत्म करना चाहती है। अपोजिशन इस मामले में मुख्तलिफ राय रखती है। जहां इससे पहले पीडीएम की एहतजाज, सड़कों पर लॉन्ग मार्च और फिर बाद अज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ के बाद कि तहरीक अदम एतमाद लाएंगे पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब पीडीएम में शामिल जमातें भी सेनेट इंतखाबात और फिर ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने पर तैयार हो गई हैं। लेकिन जो सेनेट इंतखाबात के लिए जो रिफॉर्म्स चाहिए, जो तब्दीली चाहिए आइन के अंदर, उसके लिए 2/3 अक्सरियत की भी जरूरत है। और उस तमाम तर सूरत हाल के अंदर जो तरामीम हुकूमत लाने को चाह रही है या ख्वाहिश रखती है, अपोजिशन का मौकफ है कि वो उसकी तायीद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके ऊपर आज बात करेंगे। इसके अलावा जो एक रुकनी कमीशन बना है, आप ब्रॉडशीट जो केस है उसके हवाले से जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद साहब को जो इसका सरबरा और यक रुकनी कमीशन इसके अंदर बनाया गया है, जो इस पूरे मामले की तहकीकात करेंगे, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा अपोजिशन की तरफ से ले दे हुई और आज की तारीख तक भी अपोजिशन के जो रहनुमा है वो जस्टिस अजमत सईद शेख साहब के हवाले से ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो अगर नोटिफिकेशन हुआ है तो खुद वो दस्तबरदार हो जाए। यानी अपोजिशन ने शुरू दिन से ही, जिस दिन से इनका नाम लिया जा रहा था इस तहकीकाती कमीशन का, उसी दिन से इस मामले को भी मुतनाज़ा बना दिया है। इस पर गुफ्तगू करेंगे और इसके साथ महंगाई की सूरत हाल एक बार फिर हुकूमत की तरफ ओगरा की जानिब से जो समरी पेश की गई है या समरी जो जराए बता रहे हैं कि 12 रुपए तक की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। माह जनवरी में 2021 जनवरी में 2 बार कीमतों में इजाफा हुआ, अवाम पर पेट्रोल बम गिरा। गो के बैरुल अक़वामी मार्केट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है, उसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर एक बार फिर अवाम पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर महंगाई का बोझ डालने की तैयारी की जा रही है। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद होंगे उनका तारुफ आपसे करा दें। सीनियर सहाफी तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसी के साथ साथ कॉलम निगार तज्जियाकार अम्मार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और तज्जिये के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे मेहमान होंगे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, अपने इन मेहमानों की तरफ चलेंगे और आज सारी मौज़ूआत इनके ऊपर आज अपने मेहमानों से तज्जिया भी लेंगे और आइंदा आने वाली जो सियासी सूरत हाल है और हुकूमत के लिए या फिर अपोजिशन के लिए अगर कोई मुश्किलात हैं उस पर बातचीत करेंगे एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। एक बार फिर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब, कॉलम निगार तज्जियाकार अम्मार मसूद और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, गुफ्तगू को आपसे शुरू में करता हूं। सेनेट इंतखाबात के ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर जो इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स हैं उसके ऊपर बात हो रही है, अपोजिशन इसके ऊपर भी रेजिस्ट कर रही है। एक तरफ तो पहले पीडीएम का मामला था, लॉन्ग मार्च था, इस्तीफे था और यकदम से इंतखाबात में हिस्सा लेना और फिर उसमें आने वाली तरामीम को रेजिस्ट करना। क्या आप समझते हैं कि अपोजिशन की पीडीएम जिस मकसद जिस प्लेटफॉर्म को बनाया गया था वो मामला अब दम तोड़ गए? देखिए, काफी हद तक तो ऐसा ही नजर आता है कि पीडीएम में अब शायद वो जान नजर नहीं आ रही और उसकी कई वजूहात हैं कि पीडीएम की शुरुआत जिस तरह हुई थी उसी वक्त से नजर आ रहा था कि ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दे पाएंगे। ये नहीं कि इसका ये मतलब है कि उनका वोट बैंक खत्म हो गया है। वोट बैंक शायद मुस्लिम लीग नून का अब भी पंजाब में उसी हद तक है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो कभी भी सड़कों की जमात नहीं रही, हमेशा उनको वोट पड़ते रहे हैं। वो 2018 में भी वो सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे थे पंजाब के अंदर और अभी भी मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट
جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کے بارے میں کنفیوز ہے اور ان کو لگتا ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن ہوئے تو کہیں مسلم لیگ نون نہ جیت جائے. لیکن پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی بہت خراب رہی. پی ڈی ایم کا پورا بیانیہ ہی کوسچنیبل تھا. 2020 میں آپ 2018 کے الیکشن کی دھاندلی کے خلاف مہم نہیں چلا سکتے. مہنگائی کے خلاف چلا سکتے ہیں, بے روزگاری کے خلاف چلا سکتے ہیں, لیکن لیکن مظہر صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ شروع دن سے تھا آج بھی وہی بیانیہ ہے, اور ہمارا قطعی مقصد حکومت کو گھر بھیجنا نہیں بلکہ نظام میں تبدیلی. تو نظام میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ پارلیمان کے اندر تو جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو تو اپوز کرتے ہیں. پہلے تو مطلب شاہد خاقان عباسی یہ بتائیں کہ نظام سے ان کی کیا مراد ہے. دیکھیے نظام سے کیا مراد ہوتی ہے. آپ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ چاہتے ہیں, آپ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ چاہتے ہیں, آپ اداروں کی سیاست میں عدم مداخلت کے حامی ہیں. یہ کلیئر ہونا چاہیے. جہاں تک سیاست میں اداروں کی مداخلت کا سوال ہے, وہ بالکل میرا خیال ہے کوئی بھی جمہوری سوچ رکھنے والا اس بات کی تائید کرے گا کہ سیاسی اداروں کو, ریاستی اداروں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے, اور وہ کرتے رہے ہیں. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے. ہر الیکشن میں ہوتا ہے, الیکشن سے پہلے بھی ہوتا ہے, الیکشن کے بعد بھی ہوتا ہے. تو یہ تو رہی ایک بات. دیکھیے سینٹ کے جو الیکشن ہے, میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر 2013 میں عمران خان کو خود جس کی مثال دیتے ہیں, ان کو یہ تجربہ تھا اور یہ ایکسپیرینس تھا کہ اس کے اندر ان کے لوگ کس طرح ٹوٹے, تو یہ بالکل سینٹ کے الیکشن سے چند ہفتے پہلے ترامیم لانے کی کیا ضرورت تھی. آپ 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد آپ کو یہ ترامیم لانی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں ڈیلے کیا اس کے اندر؟ ڈیلے کیا اس لیے کہ ہم جب ترامیم کرتے ہیں آئینی ترامیم, تو آئینی ترامیم ان ہیسٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سے اس کے اندر جو خامیاں ہیں, نقص ہیں, وہ چھوڑ جاتے ہیں. اور یہی سب سے اہم بات ہے کہ اگر آپ نے واقعی سینٹ کے لیے, اور میں اوپن بیلٹ والے آپشن کی حمایت کرتا ہوں, لیکن جو کنفیوژن آ رہا ہے وہ ٹرانسفربل اس کی وہ آ رہی ہے, اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے, کلیئر ہونا چاہیے. لیکن کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہمیشہ سوچ سمجھ کے اور پوری نیگوسیشنز کے ساتھ, ڈیبیٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ چند ہفتے پہلے اب ایک ہفتے کے اندر اندر وہ آپ ترمیم لائیں گے اور کھٹ سے جو ہے وہ آپ پاس کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی وقت بھی ہمارے پاس کم ہے, اور چونکہ 2/3 میجورٹی اور آئین میں کنسٹیٹیوشن میں ترمیم, اس کے لیے وقت بھی کافی چاہیے, لیکن سینٹ الیکشن سر پہ بھی ہے. عمار مسعود صاحب, آپ کی طرف میں آتا ہوں ذرا سا. آخر اپوزیشن کے ہر معاملے میں جو بھی حکومت کام کرے گی اس کو بس اپوز کرنا ہے؟ کیونکہ ایک چیز تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو اوپن بیلٹ کا معاملہ ہے, کیا یہ بات درست نہیں کہ 2006 کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید اور میاں نواز شریف صاحب جب چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا, اس میں انہی دو پارٹیوں نے اوپن بیلٹ کے اوپر آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ وہ کریں گے. آج اگر پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے تو اس کی مخالفت کیوں؟ دیکھیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ جس طرح ماضی میں خفیہ رائے شماری سے عمران خان فائدہ اٹھا چکے ہیں. سینٹ چیئرمین کا الیکشن آپ کو یاد ہے, اس سے پہلے بھی جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کو یاد ہے. اس دفعہ عمران خان کو بڑا ویزیبل خدشہ ہے, اور یہ جو اگر وہ کوئی قوانین میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں آئین میں, اس کا مقصد ملکی مفاد یا اوپن بیلٹ کی شفافیت قطع نہیں ہے. اس کا مقصد وہ خوف ہے جو انہیں اتحادی جماعتوں کی طرف سے مل رہا ہے, اور وہ اس کی بڑے واضح شواہد موجود ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت جس وقت جس عطاب میں ہے, اور ہر طرف سے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, ہر لحاظ سے تنقید ہو رہی ہے, تو اس کی عمار صاحب کون سے اتحادیوں سے خطرہ ہے؟ یعنی کہ کیا کون سے اتحادی میں آپ اگر بتائیں کہ وہ کون سے اتحادی ہیں جو کہ اس وقت آپ کے نزدیک یا حکومت سے نہ لائیں؟ میں آپ کو وہی عرض کرتا ہوں. دیکھیے 3-4 جماعتیں جو اڑتے پنچھی ہیں نا, جو کہیں پہ سے بھی اڑا کے کہیں پہ بھی بٹھا دیے جاتے ہیں, اس میں کاف لیگ ہے, ایم کیو ایم ہے, جی ڈی اے ہے, باپ ہے. یہ ساری جماعتیں جو ہے نا, اس وقت حکومت کو بڑی ضرورت تھی اس حالت میں, جبکہ پی ڈی ایم کی ریلیاں ہو رہی تھی, پی ڈی ایم کا احتجاج ہو رہا تھا, حکومت کو ان کی سپورٹ کی ضرورت تھی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کسی کی طرف سے ایک جملہ بھی حکومت کی حمایت میں نہیں آیا. نہیں, جو آپ نے یہ بات کی ہے قاف لیگ, جی ڈی اے, باپ, یہ ایم کیو ایم, یہ آپ سمجھتے ہیں اپنی مرضی سے ادھر ادھر ہوتے ہیں؟ نہیں, میں بالکل نہیں سمجھتا. تو پھر خان صاحب کو خطرہ کس بات کا ہے؟ پھر خان صاحب کو خطرہ ہے کہ
جس طرح انہیں لایا گیا تھا، جس طرح چیئرمین سینٹ کا الیکشن کروایا گیا تھا، کہیں وہی فارمولہ جو کہ پاکستان میں بڑا آزمودہ فارمولہ رہا ہے، کہیں ان پر ہی نہ آزمایا جائے، ادھر سے چیزیں توڑ کے ادھر بٹھا دی جائے، کیونکہ ان پارٹیوں کا وہ سیاسی نظریات نہیں ہے۔ یہ جس طرح الیکٹ ہو کے یا سلیکٹ ہو کر آتے ہیں وہ بھی ہم سب کو پتا ہے، لہٰذا ان کا آج کسی ایک بیانیے سے انحراف کر کے کسی دوسرے بیانیے کی منڈیر پہ بیٹھ جانا قطعاً حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ خوف ہے جس کے لیے اتنی جلدی کی جا رہی ہے۔ دوسرا، اگر آپ مجھے اجازت دیجئے، ابھی مظہر صاحب فرما رہے تھے پی ڈی ایم کے حوالے سے، تو کچھ میں اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہ رہا ہوں کہ اور اس میں یہ جو ان کی احتجاجی سیاست کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ اور شدت اس بیانیے کی اب وہ نہیں رہی۔ دیکھیے، ہمیں تھوڑا سا اس ملک کی تاریخ کو سمجھنا ہے۔ ان کا بالکل ارادہ تھا، اور میں آپ کو کنفرم کر کے بتا رہا ہوں کہ یہ استعفے دینا چاہ رہے تھے، اور ان کا اچھا پھر دیے کیوں نہیں عمار صاحب؟ میں اسی بات کا جواب دے رہا ہوں۔ اور ان کو توقع تھی کہ جب اتنی بڑی تعداد میں استعفے دیے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں گے اور اسمبلیاں کام نہیں کر سکتی ہیں، اور اس کے بعد نئے الیکشن ہوں گے۔ دیکھنے میں تو یہ بڑی سمپل سی سچویشن تھی، لیکن انہیں ایک خدشہ ہوا اور کچھ اطلاعات بھی ملی کہ یہ ایسا کرنے کے اگر 50 یا 60% قومی اسمبلی استعفیٰ دے دیتی ہے، 70% سندھ اسمبلی، 40% بلوچستان اور کے پی کے اسمبلی یہ استعفے دے دیتی ہیں، تو اس کے بعد شاید نئے الیکشن نہ ہوں، اس کے بعد اسمبلیاں نہ توڑی جائیں، اس کے بعد ضمنی الیکشن کروا دیے جائیں۔ اور جیسے لیکن عمار صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں نا، اس کے اندر دیکھیں شاہد خاقان عباسی صاحب بڑے رسپانسبل ایک پرسن ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم قطعاً ہمارا مقصد خان صاحب کو حکومت کو گھر بھیجنا نہیں بلکہ نظام کی تبدیلی ہم چاہتے ہیں۔ تو مظہر صاحب نے بھی یہی بات کہی کہ وہ نظام سے کلیریفائی بھی تو کریں کہ وہ نظام سے ان کی مراد کیا ہے۔ میں آپ سے ذرا اس کا جواب اگر آپ کی اجازت ہو، میں امجد شعیب صاحب نہیں مجھے اب یہ آپ نے بات کی ہے تو اس کا مجھے جواب دینے دیجئے، اور میں مختصر ترین انداز میں کوشش کروں گا۔ نظام سے ان کی کیا مراد ہے؟ مجھے بڑی حیرت ہے کہ پاکستان میں کسی شخص کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ ہر بات واضح طور پر جلسوں میں کہہ دی گئی ہے، اور بنیادی طور پر وہ عمران خان کو اپنا حریف نہیں مان رہے۔ ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کو بیلنس کیا جائے، اور اس حوالے سے جتنی کھل کے باتیں ہو گئی ہیں، میرے خیال میں اب ہر شخص کو آپ کا میں پوائنٹ آ بھی گیا، میں سمجھ بھی گیا۔ امجد شعیب صاحب، میں سب سے پہلے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو خوف کس چیز سے ہے؟ کیونکہ خان صاحب ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ پیسہ لگ رہا ہے اور کون کون لگا رہا ہے۔ تو جو بات عمار مسعود صاحب کر رہے ہیں کہ وہ شفافیت کا تعلق نہیں ہے اوپن بیلٹنگ کا، بلکہ خوف سے تعلق ہے جو خان صاحب کو لاحق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ عمران خان صاحب ہوں یا پی ڈی ایم ہو، قومی مفاد میں دونوں کی بات نہیں ہے۔ اپنے اپنے وقت میں جو سوٹ کرتا رہا وہ وہی مطالبہ کرتے رہے ہیں۔ جب خفیہ بیلٹنگ میں پی ڈی ایم کے لوگوں کو نقصان پہنچا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ اوپن ہونے چاہیے تھے، اور جب ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ اوپن میں شاید ہمیں فائدہ پہنچے تو یہ اوپن ان کو پی ٹی آئی کو یاد آ رہے ہیں۔ آپ یعنی یہ کہہ رہے ہیں امجد صاحب، جج صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو خطرہ اور خوف لاحق ہے، خوف ہے انہیں؟ لازماً ان کو کچھ خیال ہوگا، ورنہ تو یہ جیسے بھی مظہر عباس بات کر رہے تھے کہ جب یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا تو اس کے فوراً بعد یہ چیز شروع ہو جاتی کہ ٹھیک ہے جی، یہ خفیہ کرنے سے ہمیں یہ نقصان ہوا ہے، لہذا ہم ابھی اوپن بیلٹ کریں گے۔ تو وہ یہ قومی مفاد یا یہ حقیقتاً تو اوپن بیلٹ سے آپ کو کرپشن ختم کرنے میں مدد ملے گی، یہ ہونا چاہیے، اور سب کو کنسنسس ہونا چاہیے کہ ہم اوپن کریں، لیکن نیتیں اس پہ نہیں ہیں۔ خان صاحب بھی، پی ٹی آئی بھی آج کہہ رہی ہے اس وجہ سے کہ ان کو یہ شک ہے موسٹ پروبلی کہ ان کے لوگ جو ہیں نکل نہ جائیں خفیہ بیلٹ میں، اور جب خفیہ بیلٹ میں نقصان پہنچا تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو تو وہ بھی رو رہے تھے، وہ کہتے تھے جی اوپن ہونے چاہیے تھے۔ امجد شعیب صاحب، یہ تو 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بات پر آمادہ تھی کہ یہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی کو ہوئے ہوئے بھی کتنے برس بیت گئے لیکن یہ دونوں جماعتیں بھی اوپن بیلٹنگ نہ کرا سکی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جس کو جو سوٹ کرتا ہے جس وقت وہ وہی کرتا ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کرپشن ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے سینٹ کے الیکشنز میں سے
کس کو نہیں پتا کہ یار سینٹ کے الیکشن میں بے پناہ پیسہ چلتا ہے؟ ورنہ جو لوگ بنتے ہیں کیا ان کی کوئی پولیٹیکل حیثیت ہوتی ہے؟ وہ لوگ پیسہ لگا کے بن جاتے ہیں اور لوگ وصولی کرتے ہیں پیسے کی. اور یہ کسی نے بھی نہیں سوچا کہ ہمیں وقتی ضرورت سے ہٹ کے سوچنا چاہیے کہ اس کھیل کو ختم کریں. سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ شفاف ہو, کسی بنیاد پہ, سیاسی بنیاد پہ ہو, بجائے اس کے کہ پیسے کی بنیاد پہ ہو. وہ تو نہیں سوچا کسی نے. اگر پی ٹی آئی نے سوچا ہوتا تو پی ٹی آئی لیکن عمیر صاحب میں ایک بار پھر آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب تو اپنی گورنمنٹ پرفارمنس اور جو کرپشن کو اینڈ کرنے اور جو باتیں کی, کیا آج ہم یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کی پوزیشن کچھ کمزور ہے جس کی وجہ سے آج ان کو یہ سوٹ کر رہا ہے کہ اوپن بیلٹ کرا لیا جائے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کس نے فلور کراس کیا اور کس نے پیسہ لیا؟ کیا آپ بات کر رہے ہیں یہ ان کی پارٹی کے ہیں یا پھر جو عمار صاحب نے جو بات کی ہے جس میں ان کے اتحادی قاف لیگ, ایم کیو ایم, جی ڈی اے اور باپ شامل ہیں, ان سے خطرہ ہے؟ میرا خیال ہے ان کی پارٹی واٹ کے لوگ ہوں گے, ہو سکتا ہے ان کی اتحادی جماعتوں کو بھی ہوں, لیکن پارٹی کے بھی ہوں گے. آپ کو یاد ہے کہ پیچھے الیکشن میں 20 لوگوں کو انہوں نے نکالا تھا اپنے کے پی کے میں سے, اپنی پارٹی سے, کیونکہ وہ اس وقت انہوں نے ووٹ کہیں اور دے دیے تھے. تو یہ تو ہمارا دین ایمان ہے پولیٹیکل لوگوں کا یہاں پہ کہ یہ سینٹ الیکشن میں آ کے خرید و فروخت ہوتی ہے. ویسے ملک کے مفاد میں اگر سوچا جائے تو بالکل اس کے اوپن کرانے چاہیے تاکہ مال لگایا نہ جا سکے, خرید و فروخت ہو نہ سکے. لیکن یہ وقتاً فوقتاً بدلتی ہے سوچ اس وجہ سے کہ کسی وقت آپ کا خفیہ ووٹنگ کرانے میں آپ کا مفاد ہے اور کبھی آپ کا مفاد اس میں ہے اوپن بیلٹنگ میں. لہٰذا جس وقت جو ٹوٹ کرتا ہے اس کا نعرہ لگا دیتے ہیں. رائٹ. امجد شعیب صاحب, عمار مسعود صاحب اور مظہر عباس صاحب, ایک کمرشل بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد آئیں گے ذرا تو مزید جو دوسرا موضوع ہے اس کے اوپر بھی تجزیہ لیں گے اپنے ان مہمانوں سے. ایک کمرشل بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مظہر عباس صاحب, جہاں بات ہم نے کی اس سینٹ انتخابات اور اس کی ذرا ایک اور موضوع جو اس وقت جو سیاسی منظرنامے پر ہے وہ ہے ایک رکنی کمیشن, اور جس کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا براڈ شیٹ معاملے کے اندر تحقیقات کے حوالے سے جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب جو کہ ریٹائرڈ جسٹس ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا یہ جو فیصلہ حکومت کی جانب سے کیا گیا, اگر اس کی کوئی رپورٹ یا کوئی تحقیقاتی متن سامنے آ بھی جاتا ہے تو کیا اپوزیشن کے لیے یہ قابل قبول ہوگا؟ نہیں, ظاہر ہے نہیں ہوگا, اور اس کی بڑی بنیادی سی وجہ ہے. اور کیونکہ اگر آپ قبول کریں گے تو پھر یا تو آپ کا آج کا موقف غلط ہوگا اور یا اس وقت کا موقف غلط ہوگا. اس لیے کہ اگر آپ جج کے اوپر آلریڈی ایک کمیشن کی انکوائری شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے اعتراض کر دیا تو پھر میاں صاحب سے غلطی کہاں ہوئی ہے؟ پاناما کے وقت میں یہی تو ہوئی تھی غلطی. کبھی آپ ادھر جا رہے تھے, کبھی ادھر جا رہے تھے, اور اسی میں آپ پھنستے چلے گئے. اب یہی یہاں صورتحال ہے. دیکھیے, عظمت سعید صاحب زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ اس کو قبول نہیں کرتے, اور اس کی بڑی بنیادی وجہ, اس کی وجہ پاناما نہیں ہے میرے نظر میں. اس کی وجہ نیب کا حصہ رہنا ہے. اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پیریڈ میں نہیں تھے. اب کسی پیریڈ میں بھی رہے ہوں گے, لیکن اگر نیب انڈر کوسچن ہے تو پھر وہ ایک کانفلکٹ بنتا ہے. اس لیے بہتر ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا کہ اگر گورنمنٹ چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھ دیتی کہ جی یہ اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے, اور اس میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کسی سرونگ جج کو یا کسی کو بھی مقرر کرتے تو پھر گورنمنٹ اپنی نیوٹرلٹی اس میں ثابت کر دیتی. آپ سمجھتے ہیں مظہر عباس صاحب کہ موجودہ صورتحال کے اندر یہ ایک نیوٹرل انویسٹیگیشن ہو سکے گی؟ اور خاص طور پہ جب کمیشن بنتا ہے, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کمیشن کی رپورٹس کس حد تک اور کب ہمارے ہاں پبلک ہوئی اور اس پر کیا عمل درآمد ہوا ہے. دیکھیے, انکوائری جو یہ کمیشن ہوگا اس کی رپورٹ ظاہر ہے اس طریقے سے مجھے تو خیر کمیشن میں مجھے نہیں لگ رہا کہ اس طرح کی فائنڈنگز آ پائیں گی, کیونکہ اور 45 ڈیز بھی مجھے بہت کم لگ رہے ہیں, کیونکہ جتنا پھیلا دیا ہے اور ٹرمز آف ریفرنس دیکھیں تو آپ تو پھیلائے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ ایک خاص ٹارگٹ کے ساتھ جا رہے ہیں. یعنی گورنمنٹ کی انٹینشن اس انکوائری میں یہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے کھل کر اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ اس کے بعد اسی گورنمنٹ کا بنایا ہوا کمیشن قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے, چاہے جتنا ہی اچھا کام کریں وہ, کیونکہ آپ کی نیوٹرلٹی, آپ نے اپنی نیوٹرلٹی تو خود ہی کمپرومائز کر لی. جب آپ جس طرح کے ابھی بھی آپ سن لیں, وزراء کی زبان سن لیں, لینگویج وہ سن لیں, اب وہی گورنمنٹ کمیشن ایک بنا رہی ہے, تو بہتر یہ کہ گورنمنٹ کو اپنی نیوٹرلٹی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ سیاسی ہو گیا ہے؟
پہلے دن سے سیاسی ہو گیا نا یہ, اور Right. گورنمنٹ نے اننیسیسری اس میں اپنے آپ کو اس طرح انگیج کر کے اس کو اور زیادہ پولیٹیسائز کر دیا, ورنہ اگر اس سے بہت بہتر طریقہ وہ اڈاپٹ کر سکتے تھے. یہ چیزیں تھوڑی سی, میں عمار صاحب جو بات کر رہے تھے پی ڈی ایم کے حوالے سے, اس میں دیکھیے پی ڈی ایم کا پرابلم کیا ہوا ہے. پی ڈی ایم کا پرابلم, اگر آپ اس چیز میں ہی کنفیوز ہیں کہ آپ ایک تحریک چلانے سے پہلے آپ کو اس چیز کا ہی اندازہ نہیں ہے کہ ان استعفوں کے نتیجے میں گورنمنٹ جائے گی یا نہیں جائے گی, آپ کو اس چیز کا ہی اندازہ نہیں ہے معاف کیجیے گا کہ دسمبر اور جنوری میں موسم کیسا ہوتا ہے. اب ان ساری چیزوں کا اندازہ کیے بغیر اور اپنے اندر ریزگنیشن کے اتفاق رائے لائے بغیر آپ ایک ایسی تحریک پہ چل پڑے کہ جس کے بارے میں آپ کو خود ہی نہیں پتا Right. کہ جو اہداف آپ نے طے کیے ہیں وہ اہداف آپ اچیو بھی کر پائیں گے. رائٹ مظہر صاحب, میں جس شعیب صاحب کی طرف آتا ہوں ذرا سا. عمار صاحب, میں پھر آپ کا پوائنٹ لوں گا مظہر صاحب کی اس بات کے اوپر بھی, اور اوور آل جو جسٹس عظمت سعید صاحب کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن نکلا ہے. امجد شعیب صاحب, اگر معاملہ یہ پولیٹیسائز ہو گیا, اگر یہ معاملہ نیوٹرلٹی برقرار ہی نہیں رہ پاتی, اگر یہ پہلے دن سے اس پر اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے اس پر کرٹیسزم آ گیا, تو کیسے یہ معاملہ پاناما 2 جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے, کیسے تحقیقات ہوں گی, کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں کس سے غلطی ہوئی اور ملک اور قوم کا اتنا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو گیا. یہ مظہر جو بات کر رہے تھے نا, میں مظہر بھائی کی بات کی تھوڑا میں بھی اس پہ بھی ذرا ایڈ کر دوں اور پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے پی ڈی ایم کا, مظہر بھائی بھی اس کو دیکھیں گے, ہمیں پیپلز پارٹی کے تیور کا شروع سے پتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ کھلتے گئے. اگر سیاستدان اتنے زیرک ہو کے اتنے تجربے کے بعد بھی وہ نہ چیز سمجھے تو علیحدہ بات ہے. ایڈیشنل چیز یہ ہوئی کہ آپ نے جب فوج کے خلاف نعرہ بازی کی تو لاہور میں آپ نے دیکھا جلسہ ٹھوس ہو گیا, اور تیسرا کام ہوا جو مولانا چکر میں پھنس گئے. آج مولانا کے اپنے ساتھی جو زہر اگل رہے ہیں وہ گولہ باری ایسی شدید ہے کہ مولانا خود دن رات سوچتے ہوں گے کہ میں کدھر چھپ جاؤں. تو پی ڈی ایم کا مسئلہ جو ہے نا وہ دن بدن خراب ہوتا گیا ہے ان کی اپنی ان فائٹنگ کی وجہ سے. اب تو سینٹ انتخابات میں حصہ لینے کی بات ہو گئی, بائی الیکشنز کی بات ہو گئی. اب آپ کے کوشچن کی طرف دیکھیے, بات یہ ہے جو مظہر بات کر رہے ہیں بالکل درست ہے کہ اگر آپ لکھ دیتے چیف جسٹس کو تو وہ بالکل آپ کے کندھے سے چیز ہٹ جاتی. مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ عظمت سعید کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے. جسٹس عظمت سعید ایک بڑے آنریبل آدمی ہیں, لیکن جب آپ نے پہلے اعتراض سن لیا نون لیگ کی طرف سے تو لازماً وہ بعد میں بھی اعتراض آئے گا اور وہ متنازع ہوگی. لیکن اس رپورٹ جو چیزیں سامنے لے کے آئے گی, اس کی قانونی حیثیت صرف اس وقت ہوگی جب یہ قانونی شکل میں کوئی مقدمہ چلے گا. جنرل صاحب, ایک چیز اور مجھے بتا دیجئے کہ کیا جسٹس صاحب کو یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود, ایک تو گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن ایشو کیا, آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی بات ہو جانے کے بعد عظمت سعید شیخ صاحب کو خود اس سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے تھی؟ یہ ٹھیک ہے کر لیں, کیونکہ عدالتوں میں تو یہی ہوتا ہے کہ جب کسی جج کے اوپر عدم اعتماد ہوتا ہے تو وہ عموماً وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا راستہ ہوتا, اگر وہ چھوڑ دیتے تو بڑا اچھا تھا, کسی اور کو لگا دیا جاتا. لیکن یہ بھی دیکھیے نا کہ اب ہمارے سٹنگ ججز ہیں, اب حدیبیہ پیپر مل کا کیس جس طرح وائنڈ اپ ہوا ہے آپ کو بھی پتا ہے, یہ چیزیں ایسی ہیں کہ متنازع رہتی ہیں. وہ کیس جس کے بارے میں یعنی حدیبیہ بھی جس کا کہا کہ جی وہ میڈیا پہ ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا, جس کے بارے میں نیب کے وکیل کو کہا کہ تم نے اگر ریفرنس دیا سپریم کورٹ کے پچھلے اس کا تو تمہیں میں جیل میں بند کر دوں گا. تو بڑا کچھ ہوا, یہاں پہ یہ بھی ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. عمار مسعود صاحب, جو اس وقت تنقید ہو رہی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, اور جس اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آگے چل کے یہ معاملہ بھی دیگر تحقیقاتی کمیشن اور جس طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی چلتی رہی ہے چاہے وہ کسی دور میں بھی ہو, یہ بات بھی دم توڑ جائے گی آگے جا کے اور اس میں سے نکلے گا کچھ بھی نہیں؟ دیکھیے, اس دور حکومت میں ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا مقصد ہے اپوزیشن کو جیل میں ڈالنا یا کوئی بہانے اختیار کرنا جن کے اوپر بہتان تراشی کی جائے. اب چاہے کوئی شخص انہیں سسیلین مافیا کہہ دے اور چاہے انہیں ڈاکو چور کہہ دے, اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. لیکن اگر حکومت کے حوالے سے کوئی شخص
बात करने की कोशिश करे, कोई उनको दुरुस्त राह दिखाने की कोशिश करे, कोई उन्हें बताए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बारे में, कोई उन्हें बताए कि इस दौर के करप्शन स्कैंडल शायद तारीख की किताबों में लिखे जाएं, तो ये बात उन्हें पसंद नहीं आती। और ना सिर्फ पसंद नहीं होती, मुख्तलिफ बहाने, तरीके और हीलों से कुछ ऐसे तरीके इख्तियार किए जाते हैं कि किसी किस्म की इस तरह की सुनवाई ना हो। नहीं, लेकिन आप ये समझते हैं कि फिर एहतसाब ना हो फिर, क्योंकि जब एहतसाब होता है तो हमें उसको सियासी बना देते हैं ना कि ये जमहूरियत खतरे में पड़ गई है, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, यानी फिर इस मुल्क में एहतसाब ना किया जाए। नहीं भाई, एहतसाब किया जाए, इंतकाम ना लिया जाए। अभी देखिए, एहतसाब को तो हमने इंतकाम बना दिया ना अमार साहब। वही बात मैं कह रहा हूं ना कि एहतसाब जरूर होना चाहिए। किसी ने करप्शन की है तो उसका हिसाब जरूर लेना चाहिए। अगर कौम के पैसे कहीं इधर उधर गलत इस्तेमाल हुए, उसका एहतसाब जरूर होना चाहिए। इस बात पे कोई भी समझदार आदमी इस पे बहस नहीं कर सकता, ये बहस इससे ज्यादा है। अब मसला ये है कि टारगेटेड एहतसाब को हम इंतकाम कहते हैं। मतलब हमने अपोजिशन को क्या बनाकर पेश किया गुज़िश्ता कुछ अरसे में। मतलब आधा पाकिस्तान ये समझता है कि नवाज शरीफ के 4 फ्लैट हैं लंदन में, जिसकी वजह से 70 साल से ये मुल्क तरक्की नहीं कर सका। है कोई अकल की बात? लेकिन आधा पाकिस्तान को हमने यही समझाया। अब अगर हम बात करें पापा जॉन्स वाले पिज्जे की, बिल्कुल साफ हो जाता है। कोई मीडिया पे घंटों की ट्रांसमिशनें नहीं होती, कोई यहाँ पर कयामत नहीं मच जाती, कोई हवा में लहरा के दस्तावेजात नहीं दिखाता, कोई वॉल्यूम 10 नहीं आपको बताता, कोई आपको ये नहीं बताता कि ये राब्ते असल में राह के राब्ते हैं और ये तो गद्दार हैं। ये इस तरह नहीं होता ना। देखिए, करप्शन का पैसा, लूटमार का पैसा, उस पर बात करनी चाहिए, तनकीद करनी चाहिए, वो पैसा वापस वसूल करना चाहिए। आप चार लोगों को तो वो अमार साहब, ये कमीशन उसी लिए तो बनाया गया है कि इस मामले की तहकीकात हो और जो जिम्मेदार हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नायब में भी हो, तहकीकात हो जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। ये बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी। दूध का दूध पानी का पानी से एक और मुहावरा याद आया, और वो है कि दूध की रखवाली पे बिल्ला। एक शख्स खुद इतना मुतनाज़े है कि नैब में भी उसका बड़े ओहदे पे रहे हैं, सिसिलियन माफिया भी पे रहे हैं, तो वो कैसे बन सकते हैं? इसकी रिपोर्ट आएगी और मीडिया में घुमसान का रन पड़ेगा, आधे लोग उस तरफ की बात करेंगे, आधे लोग इस तरफ की बात करेंगे, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो ऐसे शख्स को आप लगा क्यों रहे हैं? और ये आपकी गलत फहमी है, ये एक जुमला मुझे मुकम्मल करने दें, ये आपकी गलत फहमी है कि इतनी तनकीद के बाद उन्हें खुद हट जाना चाहिए था। जिस शख्स का माजी ऐसा हो, जिसने पीसीओ के तहत हलफ उठाया हो, वो लोग तो बड़े अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, वो क्यों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से इनकार करेंगे? चले, मैं आपकी इसी बात को जरा आगे ले जाता हूं और कंक्लूडिंग मैं ले लेता हूं रिमार्क से क्लास, उसके ऊपर मजहर अब्बास साहब आपसे भी और अमजद शेख साहब से भी। मजहर अब्बास साहब, ये मुझे बता दीजिएगा, एक तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट, ऊपर से पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर 12 रुपए इजाफे की तजवीज है, बढ़ती हुई महंगाई है। आप समझते हैं गवर्नेंस अब भी बेहतर अंदाज में चल रही है और गवर्नमेंट बेहतर तरीके से आगे जा रही है? देखिए, इमरान खान साहब का दावा ये था और उन्होंने क्लेम ये किया था कि एहतसाब हुक्मरानों से शुरू होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जितनी भी इंक्वायरीज हुई हैं, आप मुझे बताएं कि किसी को एग्जाम्पल बनाया है उन्होंने? हाँ, एक मिनिस्टर को हटा के, एक मिनिस्ट्री से हटा के दूसरी मिनिस्ट्री में ले गए, एक मिनिस्टर को हटा के पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बना दिया एक वक्त में। तो एहतसाब भी, और खैबर पख्तूनख्वा में तो ऐसा लगता है कि जैसे एहतसाब नाम की कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन आप समझते हैं मजहर अब्बास साहब कि ये वो रियल इश्यूज है जिसके ऊपर पीडीएम को, अपोजिशन को इस वक्त आवाज उठानी चाहिए थी, जबकि महंगाई 7% से भी बढ़ गई है। इस चीज को छोड़ दें कि अपोजिशन को क्या करना चाहिए था, इस चीज को छोड़ दें कि पीडीएम को क्या करना चाहिए था, लेकिन टारगेट क्या है? टारगेट अगर एहतसाब है, टारगेट अगर नैब है, तो उसकी इब्तिदा कहां से होनी चाहिए थी? उसकी इब्तिदा होनी चाहिए कि चेयरमैन नैब की जब वीडियो आई थी, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी ना। यानी जो चेयरमैन, अनप्रेसिडेंटेड पावर होती है नैब के चेयरमैन की, ना जावेद चौधरी साहब के इंटरव्यू का आज तक कोई तसल्ली बख्श जवाब आ सका। राइट सर। ना उस वीडियो का कोई, जब चेयरमैन ही कॉम्प्रोमाइज्ड है,
तो मैं इस नैब को और उस एहतसाब को कैसे काबिल कबूल समझ लूं, चाहे वो जितनी भी तेज रफ्तारी से कर Right. रहे हों, और इत्तला ये भी है कि शायद उनको एक्सटेंशन भी मिल जाए, तो ठीक। इस चीज को कैसे मान लिया जाए? Right. ये जब तक आप एहतसाब घर से शुरू नहीं करेंगे, ठीक, उस वक्त तक आप एहतसाब दूसरों Right. का करने की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी राइट। नहीं बन पाएगी। अमजद शुएब साहब, वेरी शॉर्ट मुझे बताइएगा, मेरी अंडरस्टैंडिंग यही मुझे समझ आया कि डायरेक्शन गवर्नमेंट की ठीक नहीं है, चाहे वो एहतसाब हो या फिर अवामी मसाइल का हल हो। वेरी शॉर्ट आंसर दीजिएगा, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स अमार साहब आपसे लूंगा। डायरेक्शन जो खुद वो इमरान खान कहते रहे हैं उसके मुताबिक ठीक नहीं, जैसे मदर कह रहे हैं। बहुत अच्छा होता अगर एहतसाब वो अपने घर से शुरू करते, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूं कि ये भी मामला दुरुस्त था। एक दौर हमने पीछे देखा है पीपल्स पार्टी और नून लीग का, जहां मुकमका था, किसी का भी एहतसाब नहीं था। अब अगर ऑपोजिशन का हो जाए और कल ये सारी जिंदगी हुकूमत में नहीं रहेंगे, ऑपोजिशन आए तो हर किसी का एहतसाब करे, इनके पकड़ के एक एक का। लेकिन अवाम का मसला सर महंगाई नहीं है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। इंटरनेशनल मार्केट में सर पेट्रोल कम हो रहा है, हमारे यहाँ बढ़ रहा है। ओहो, नून लीग के वक्त में शेर आटा खा गया था कि नहीं? तो क्या हुआ, किसी ने पकड़ लिया। ये चीजें आप जितना जी चाहे महंगाई का कर लें, सियासतदानों का मतलब ये नहीं है, उनकी प्रॉब्लम, उनका दुख ये नहीं है। ठीक, इसमें तो बात ही नहीं होती भाई। राइट। अमार मसूद साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड सर। इन तमाम चीजों के साथ जिस तरीके से जो डायरेक्शन जा रही है, महंगाई इतनी ज्यादा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, योर टेक ऑन इट सर। भाई देखिए, ये बहुत सहल है कि हम इमरान खान पर और उनकी गवर्नेंस पर तनकीद करें, गालिम गलोच करें, उन्हें बुरा भला कहें कि उन्होंने सारा पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ दिया। लेकिन ये सब बात कहते हुए आप यकीन रखें कि ये फैसले इमरान खान नहीं कर रहे। इमरान खान के इख्तियार में इतना अमार साहब, कौन कर रहा है फिर ये फैसले? कि वो काबीना में से कोई वजीर तब्दील कर दे। मैं आपको बड़े वसूख से ये बात बता रहा हूं, एक वजीर उनको सख्त नापसंद थे, वो साथ नहीं बैठना चाहते थे और इमरान खान उनको वजारत से नहीं हटा सके। फिर बड़ी दरखास्तें करके इमरान खान ने हटाया। तो पहली बात तो ये है कि आप ये बात समझ लीजिए कि गवर्नेंस की जो खामियां है इस हुकूमत की। आई हैव टू एंड इट सर, थैंक यू सो मच अमार मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अमजद शुएब साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मजहर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच। फरीद रीस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।